میں علامہ اقبال کے دو اشعار کی تشریح جو فیڈرل ایف جی اور وفاق کے بچوں کے کورس سے لیے گئے ہیں۔ وہ اشعار ہے: منہ سے ہم اپنا برا تو نہیں کہتے کہ فراق، منہ سے ہم تو اپنے برا تو نہیں کہتے فراق، تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ منہ سے اپنے ہم برا تو نہیں کہتے، شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے برا نہیں کہتا، یعنی میں شائستگی اور تہذیب کا دامن تھامے ہوئے ہوں، اور منہ سے نہ کہنا دراصل معاشرتی آداب اور اخلاقیات کا مظہر ہے کہ فراق کا استعمال سبب بیان کرنے کے لیے ہوا ہے، یعنی میں اس لیے خاموش ہوں کہ ایک خاص رشتہ یا تعلق موجود ہے۔ فراق یعنی شاعر کی طرف اشارہ ہے، یعنی شاعر خود کو تیسرے شخص میں بیان کر رہا ہے، یا ممکن ہے یہ اپنے محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والا ایک کیفیتی استعارہ ہے۔ تیرا دوست، یہ جملہ تعلق اور وفاداری کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر جس سے مخاطب ہے اس کا دوست ہونے کی وجہ سے شاعر تنقید سے پرہیز کر رہا ہے، مگر آدمی اچھا بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک اندرونی سچائی سامنے آتی ہے۔ شاعر زبان سے تو برا نہیں کہتا، مگر دل کی گواہی مختلف ہے، یعنی ظاہری لحاظ کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی جگہ بہت سی خامیوں کا حامل ہے۔ فراق گورکھپوری نے اس شعر میں انسانی تعلقات کی پیچیدگی اور جذباتی تضاد کو نہایت سادہ مگر گہری زبان میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں زبان سے اس شخص کے بارے میں کچھ برا نہیں کہتا، یعنی میں کھل کر یا اعلانیہ طور پر اس کی منت نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیرا دوست ہے، یعنی شاعر جس مخاطب سے بات کر رہا ہے اس کے احترام اور تعلق کی وجہ سے وہ اس شخص کے خلاف کچھ کہنے سے گریز کرتا ہے، لیکن دل کی سطح پر شاعر یہ مانتا ہے کہ وہ آدمی کوئی اچھا انسان نہیں ہے، یعنی وہ اپنے دل میں اس کی خوبیوں سے مطمئن نہیں ہے، بلکہ اسے اس میں کئی خامیاں نظر آتی ہیں۔ یہ شعر نہ صرف ظاہری مروت، زبان سے کچھ برا نہ کہنا کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ اندرونی بے اطمینانی، دل میں اسے اچھا نہ سمجھنا کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ شاعر نے دو مختلف رویوں، ظاہری لحاظ اور باطنی ناپسندیدگی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ انداز اس تہذیب اور شائستگی کی علامت ہے جہاں انسان تعلقات کی نزاکتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے ذاتی خیالات پر ضبط کرتا ہے۔ فراق گورکھپوری کے اشعار میں انسانی جذبات کی باریکیاں اور نفسیات کی گہرائیاں بڑی خوبصورتی سے اجاگر ہوتی ہیں۔ اس شعر میں بھی انہوں نے ایک ایسا سماجی رویہ بیان کیا ہے جو ہر دور میں معتبر رہا ہے، یعنی کسی کی محبت یا تعلق کی وجہ سے ہم بعض اوقات دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کم از کم ظاہری طور پر ایک طرف شاعر تعلق کا پاس رکھتے ہوئے لب کشائی سے گریز کرتا ہے، دوسری طرف اس کی داخلی دنیا اس شخص کے لیے اچھی رائے موجود نہیں۔ شاعر ایک اخلاقی دوراہے پر کھڑا ہے، ایک طرف دوستی، محبت اور وفاداری کا تقاضا ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، دوسری طرف حق اور صداقت کا تقاضا ہے کہ انسان سچ بولے اور غلط کو غلط کہے۔ معاشرتی زندگی میں اکثر ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ہم کسی کو برا سمجھتے ہیں مگر تعلقات کی نزاکت کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں۔ فراق گورکھپوری نے اس انسانی مجبوری اور مروت کو انتہائی نفیس انداز میں شعر میں سمو دیا ہے۔ الفاظ نہایت سادہ مگر مفہوم بہت گہرا اور اثر انگیز ہے، یعنی فراق کی شاعری کی بڑی خوبی ہے بجائے سخت الفاظ یا تیز لہجے کے، شاعر نے ایک شائستہ انداز میں اپنی ناپسندیدگی کو ظاہر کیا ہے، جو اردو شعری روایت کی خوبصورتی ہے۔
یہ شعر انسان کے اندر پائے جانے والے ان گہرے تضادات کی عکاسی کرتا ہے جہاں تہذیب، تعلقات اور سچائی کے بیچ ایک انکہی کشمکش جاری رہتی ہے۔ فراق نے بڑی خوبصورتی سے اس کشمکش کو نہایت مختصر مگر پراثر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ صوفیانہ فکر میں دنیاوی تعلقات اور ظاہری چیزوں کو کم حیثیتی کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو شاعر دنیاوی دوستیوں کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ ظاہری محبتوں اور دوستیوں میں بھی خامیاں موجود ہوتی ہیں۔ حقیقی محبت صرف خالق سے ہو سکتی ہے، مخلوق میں تو عیب ہیں۔ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ آدمی اچھا بھی نہیں، ایک صوفیانہ حقیقت ہے کہ مخلوق میں کمال تلاش کرنا عبث ہے، کیونکہ کامل تو صرف اللہ ہے۔ ظاہری لحاظ سے تعلقات نبھانا دنیا کا تقاضا ہے، لیکن دل جانتا ہے کہ اصل پاکیزگی کہیں اور ہے۔ فلسفے میں انسانی رویوں، تضادات اور اخلاقی مجبوریوں کا گہرا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ شاعر نے ایک اخلاقی مخمصے کو بیان کیا ہے، سچ بولنے اور تعلقات کی نزاکت میں توازن قائم رکھنے کی مجبوری۔ انسان اکثر اصولوں اور سماجی تعلقات کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ یہاں یہ بات ابھرتی ہے کہ انسانی معاشرت میں ہر رشتہ ایک خاص قسم کا مفاہمت چاہتا ہے۔ فلسفیانہ طور پر یہ شعر انسان کی دوہری زندگی اور حقیقی رائے کو چھپانے کی مجبوری کا گہرا مشاہدہ پیش کرتا ہے۔ شاعر کے ذہن میں ایک داخلی کشمکش ہے، وہ اپنی حقیقی رنجش کو ظاہر نہیں کرتا تاکہ تعلق خراب نہ ہو۔ منہ سے نہ کہنا ایک قسم کی دفاعی نفسیاتی کیفیت ہے، جسے ہم آداب یا لحاظ کہتے ہیں۔ شاعر لاشعوری طور پر اپنے جذبات کو دبا کر سماجی ہم آہنگی کو ترجیح دے رہا ہے۔ یہ شعر معاشرتی آداب اور روایات کو بیان کرتا ہے کہ کسی طرح انسان اپنے رشتوں کے احترام میں بعض سچائیاں زبان پر نہیں لاتا۔ سماجی طور پر مروت اور بردباری کی توقع کی جاتی ہے۔ شاعر کا رویہ سماجی آداب کی پیروی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ معاشرے میں چہرہ بچانے کا ایک تصور بھی اسی رویے سے جڑا ہے۔ فراق نے کم الفاظ میں ایک پوری دنیا سمو دی ہے۔ یہ شعر طنز کی لطافت کا نمونہ ہے۔ یہاں چھپے چھپے انداز میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے، بغیر براہ راست تنقید کے۔ آداب میں اسے اشارتاً اظہار کہا جاتا ہے، جو کہ اعلیٰ فنی مہارت کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا شعر ہے جسے آپ جذباتی، فکری، اخلاقی، سماجی یا صوفیانہ ہر زاویے سے دیکھیں، ہر بار ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ اس میں فراق کی شاعری کا وہ کمال جھلکتا ہے جو سادہ زبان میں گہری زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے۔ شعر کا اسلوب نہایت آسان اور سلیس ہے۔ مشکل الفاظ یا پیچیدہ ترکیبوں کے بغیر شاعر نے گہری بات کہہ دی ہے۔ سادہ زبان میں عظیم جذبات کی ترجمانی کرنا ایک بڑا ادبی کمال مانا جاتا ہے۔ الفاظ کی ترتیب اور وزن بالکل متوازن ہے۔ شعر کو پڑھتے وقت کسی قسم کی رکاوٹ یا بوجھل پن محسوس نہیں ہوتا۔ بحور کی روانی، وزن کا تسلسل قاری کو شعر کے بہاؤ میں لے جاتا ہے۔ مختصر الفاظ میں بڑے اور گہرے مفہوم سموئے گئے ہیں۔ ان دو مصرعوں میں شاعر نے تعلقات کی نزاکت